آپ فرماتے میں طواف کعبہ کر رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ہم جائیں بیت اللہ کو۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، قسمت والے لوگ ہیں جو زیارت کر کے آتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا محروم اور بد قسمت جس کی تو نے لبیک قبول نہ کی ہو؟ پر میں رات کو سویا تو میرے کانوں میں آواز گونجی، مالک ابن دینار تم پوچھ رہے تھے نا کہ ہم نے کس کی لبیک قبول نہ کی؟ جی مولا۔ پر میں اٹھو، خراسان کا شہر ہے بلخ، بلخ کا ایک رہائشی ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، ہم نے اس کی لبیک قبول نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں میں اٹھا تو صبح پوچھا، میدان عرفات لگا ہے، لوگ قافلے میں بیٹھے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون کوئی ہے؟ اس نے کہا واہ بھائی واہ، اللہ کے ولیوں کا ہر کوئی پوچھتا ہے۔ میں نے کہا ولی؟ انہوں نے کہا پورے بلخ میں اس سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، وہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، پوری رات نفل پڑھتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، بھلا محمد بن ہارون کو کون نہیں جانتا؟ میں نے کہا بندے لگتا ہے تیرے خواب دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ تو نیک ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کی لبیک قبول نہ ہوئی۔ دوسری رات سوئے تو پھر وہی خواب آیا، اور مالک ابن دینار جسے دنیا ولی کہہ رہی ہے ہم نے اسی کی لبیک قبول نہیں کی۔ میں صبح جب اٹھا تو پوچھا کہاں ہوگا محمد بن ہارون؟ فرمایا میں ڈھونڈ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں ایک پہاڑ کے کنارے پہ وہ کھڑا ہے، رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کا ورد کر رہا ہے۔ جب میرے قدموں کی آہٹ کو سنانا، نماز کا سلام پھیر کر مجھ سے پوچھا من انتا، کون ہو بھائی؟ میں نے کہا میں جو بھی ہوں، تیرے بارے میں نے خواب دیکھا ہے، کیا تو محمد بن ہارون ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتے میں نے تیرے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ کہتے خواب کا سننا تھا، اس کی دھاڑ نکل گئی۔ اس نے کہا اے غموں کے ٹالنے والے، کیا تو نے اب تک بھی مجھے معاف نہیں کیا؟ اے پریشانیاں دور کرنے والے کریم، اے رحمت کرنے والے، اے کرم کرنے والے، کیا تو نے اب تک بھی مجھے معاف نہیں کیا؟ اور میں وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ میں نے کہا بندہ خدا کیا تیری خطا ہے؟ اس نے کہا مت پوچھ، میری خطا اتنا بڑی ہے اتنا زمین کی وسعت بھی نہیں ہوگی، اتنا تو آسمان کی بلندیاں نہیں جتنی میری بڑی خطا ہے۔ میں نے کہا بول تو صحیح۔ اس نے کہا میں شادی شدہ شخص تھا، میری عادت تھی شراب پینے کی، میں شراب کی لعنت میں مشغول تھا، اور میری ماں ڈیلی مجھے نصیحت کہتی تھی بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک شراب کی لعنت پیے گا، کب تک اللہ رسول کو ناراض کرے گا؟ آپ جانتے ہیں میرے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایک شراب کا گھونٹ پیے اور بغیر توبہ کیے مر جائے وہ جنت نہیں جائے گا۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، اس میں کسی مولوی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ میرے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا یہ ام الخبائث ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے خبر۔ اور مولا کائنات کا نام ہم کتنی محبت سے لیتے ہیں، نعرہ حیدری آ جائے تو ہم دل سے لگاتے ہیں، لیکن انہی کا فرمان سنیں۔ فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گرے، کنویں کا پانی کھیت کو لگے، کھیت پہ سبزہ اگے، مجھے کوئی کہے علی بکریاں چرانے جاؤ، میں بکریاں بھی چرانے نہیں جاؤں گا۔ یہ نصیحت مولا کائنات کی یاد رکھیں۔ فرمایا میں شراب کا عادی تھا، میں جب شراب پی کے آتا میری ماں کہتی اتق اللہ متا تشرب هذا الخمر، کب تک یہ لعنت پیتا رہے گا؟ فرمایا ایک رات میں گرتا پڑتا آیا، میری ماں نے تنور جلا رکھا تھا۔ یہ ابن جوزی نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب البر والصلہ کے اندر۔ فرمایا جیسے میں داخل ہوا میری ماں نے کہا یا بنیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کہتے نشے نے مجھے اتنا بدمست کر رکھا تھا، میری ماں کو دھکا دیا، میں نے دھکا دیا تو میری ماں کے الفاظ نکلے ویلک اللہ تجھے برباد کرے، شراب کی لعنت نے تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ تو نے مجھ ماں پہ ہاتھ اٹھایا۔ کہتے بس میں نے ماں کے سر کے بال پکڑ کے تھپڑ مارا اور پھر گھسیٹتا ہوا لے گیا، اسی جلتے تنور میں ڈال دیا۔ میری ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے رحم نہ آیا۔ میری بیوی نے منظر دیکھا تو مجھے کھینچ کے لے گئی، کمرے میں بند کر دیا۔ جب میرا نشہ اترانا میں نے اس سے کہا دروازہ کھول، اس نے کہا نہ، تو اسی لائق ہی نہیں ہے کہ زندہ بچ سکے، تیری سزا یہی ہے کہ بندے میں تو بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جا، تیری سزا یہی ہے۔ میں نے کہا شراب تو میں ڈیلی پیتا ہوں، آج سختی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ظالم شراب کے 1000 گناہ بھی جمع کرنا تیرے آج والے گناہ سے بڑے نہیں ہو سکتے، تو نے تو جرم عظیم کمایا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا تو نے نشے کی حالت میں ماں کو جلتے تنور میں ڈال دیا، وہ مر گئی ہے۔ کہتے میں نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، جب نکلا کیا دیکھتا ہوں میری ماں کا آدھا جسم جل چکا ہے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا وہ بازو میں نے کاٹ کے پھینک دیا، سینے کی ہڈی میں سوراخ نکلا تھا، اس میں زنجیر باندھی، 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں حج عمرے کرتا ہوں، خدا کسی نہ کسی خواب کو بھیج میں کہتا ہے اس بندے کو نکل جا، ہم نے تیری لبیک قبول ہی نہیں کرنی،
ایک رات میں رو رہا تھا تو میں نے کہا کریم تو میری لبیک قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے ادھر سے تو لبیک کہتا ہے، ادھر سے تیرے ماں کے چیخنے کی آواز آتی ہے، ایک چیخ۔ اس لیے ماں باپ کو رلانا کوئی عقل سلیم نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ کی رضا ہے۔ مالک کائنات مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے۔ مالک اولاد کو، پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔